بات چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اور مبارک مدنی زندگی کے حوالے سے۔ تو غزوہ احزاب اور غزوہ خندق یہ دو نام ہیں۔ ایک ہی غزوہ 5 ہجری میں یہ غزوہ لڑا گیا تھا۔ اس غزوے کو غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ احزاب کا مطلب ہے گروہ۔ یہ ایسا غزوہ تھا جس میں مشرکین کی طرف سے بہت سے قبائل نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، جس میں بنو نذیر، بنو غطفان، بنو سعد، بنو سلیم، بنو اسد اور قریش شامل تھے۔ کفار اور مشرکین کی طرف سے تقریباً 10 کے لگ بھگ تھی، اور اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں مسلمانوں نے خندق کھود کر اپنا دفاع کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، کیونکہ مدینہ کے تین اطراف میں پہاڑ اور جنگل تھے، تو ایک طرف سے مسلمانوں کو حملے کا خطرہ تھا۔ تو تقریباً 3000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مل کر خندق کھودی، اور خندق کھودنے میں 20 دن لگے، جس میں مسلمانوں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ جب کفار کا لشکر مدینہ پہنچا تو چونکہ وہ خندق نہیں پھلانگ سکتے تھے تو انہوں نے تیر اور پتھروں کے ذریعے سے جنگ لڑی۔ تو اس دوران مسلمانوں کی 6 شہادتیں ہوئی تھیں، اور اس غزوے میں اور کفار کی طرف سے 8 ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور 20 دن کے بعد تیز طوفانی ہوا اور سخت سردی، جس کی وجہ سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے، اور رات کے وقت ہی کفار چونکہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا، اور پھر اس کے بعد کیونکہ یہ غزوہ تو فتح ہو گیا تھا، پھر دوسرا پوائنٹ ہے صلح حدیبیہ۔ 6 ہجری میں ہی معاہدہ ہوا تھا۔ مکہ معظمہ سے پہلے ایک کنواں ہے جس کا نام حدیبیہ ہے، اور وہاں کے گاؤں کا نام بھی اس کنویں کی وجہ سے حدیبیہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کو عمرہ کی غرض سے مکہ جانے کا ارادہ کیا، جس میں تقریباً 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی کفار مکہ کو یہ خبر پہنچی کہ مسلمان جنگ کے لیے آ رہے ہیں تو وہ بھی جنگ کی تیاری کر کے مکہ سے نکل آئے، یعنی وہ لشکر لے آئے۔ تو بالآخر پیغامات شروع ہوئے، اور کفار مسلمانوں کو مکہ آنے سے روک رہے تھے، اور مسلمان ان کو یہ یقین دہانی کروا رہے تھے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اسی دوران میں بیعت رضوان کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی صلح حدیبیہ کے دوران ہی بیعت رضوان ہوئی تھی، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ تو وہاں سے خبر آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو تمام صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اپنی جانثاری کا وعدہ کیا
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا ہمارے اوپر اب فرض ہے، اور اس بیت کو بیت رضوان کہا گیا۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مسلمانوں سے راضی تھا جب کہ وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو مسلمانوں نے یہ بیعت کر لی تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ صحیح سالم مکہ سے واپس لوٹ آئے، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر غلط تھی، اور کفار کی طرف سے سہیل بن عمر معاہدے کے لیے آیا تھا، یعنی یہ سفیر بن کر آیا تھا، اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال صرف 3 دن کے لیے مکہ آئیں گے، اور تلوار کے علاوہ باقی وہ جنگ سامان اپنے ساتھ نہیں لائیں گے، اور تلوار بھی نیام کے اندر ہوگی۔ مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ مسلمان مدینہ سے واپس مکہ جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی کافر مکہ سے مدینہ چلا گیا تو اس کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہ شرائط اگرچہ مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن بالآخر معاہدہ طے پا گیا اور یہ شکیں تحریر کر دی، اور مسلمانوں نے وہیں پر اپنی قربانیاں کی اور اپنے سر منڈوائے، اور 3 دن وہاں گزارنے کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ آ گئے۔ تو جب واپس مکہ لوٹ رہے تھے تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ مسلمان جس معاہدے کو اپنی شکست مان رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس شکست کو فتح قرار دیا۔ اور اسی طرح ایک اور پوائنٹ ہے بادشاہوں کو دعوت اسلام، کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط بھیجے جن میں دین اسلام کی دعوت دی گئی، اور ان میں روم کے بادشاہ قیصر، ایران کا بادشاہ کسرا، اور مصر کے بادشاہ عزیز، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی، اور اس کے علاوہ یمامہ، شام اور بصرہ کے ولیوں کو بھی خطوط بھیجے گئے تھے۔ تو پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو خط دے کر قیصر روم کی طرف بھیجا، کہ روم کے بادشاہ نے کہا کہ عرب کا کوئی شخص اگر میری سلطنت میں ہے تو اس کو میرے پاس لے کر آؤ، تاکہ میں اس سے اس دین کے بارے میں اور نبی کے بارے میں معلومات لوں۔ تو اتفاق سے ابو سفیان وہاں روم میں موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسلام کے سخت مخالف تھے، تو انہوں نے دین اسلام کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تمام اوصاف بیان کر دیے جو انہوں نے دیکھے تھے۔ تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا، لیکن اپنے تخت کے لالچ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ایران کے بادشاہ کی طرف حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خط بھیجا گیا، اور اس خط میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور پھر اس بادشاہ کا نام لکھا گیا جس کو دے کر بادشاہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ تو اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ میرا نام تیسرے نمبر پر ہے تو اس نے اپنی توہین سمجھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو نعوذ باللہ اس نے پھاڑ دیا،
اور یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ عرب کے جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو میرے پاس دربار میں لے آؤ۔ تو گورنر نے اپنے 2 آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیے کہ آپ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، ورنہ آپ کے ملک کو مطلب برباد کر دیا جائے گا۔ تو جب وہ آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے پیغام پہنچایا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کے بادشاہ کو تو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ دونوں آدمی واپس آئے اور یہ خبر گورنر کو بتائی۔ چند روز کے بعد پتہ چلا کہ واقعی بادشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اس بات سے متاثر ہو کر وہ گورنر جو تھا مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد مصر کے بادشاہ کی طرف خط بھیجا گیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ کے ساتھ بادشاہ کو جو خط دیا گیا، تو کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، میں نے سمجھا شام میں ظاہر ہوگا۔ تو اس نے تحفے کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 قبطی لڑکیاں بھیجی، جس میں حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا اور غالباً دوسرا نام سیرین اس طرح کا تھا۔ تو بہرحال تو اور اس کے ساتھ لباس اور خچر کا تحفہ بھی دیا۔ تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف خط بھیجا گیا عمر بن امیہ کے ساتھ۔ خط جب بادشاہ کے دربار میں پہنچایا گیا تو بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے احترام میں اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، اور اس نے اس خط کو آنکھوں سے لگایا اور اسلام یہ ہے قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے فتح خیبر، خیبر میں یہودیوں کے بہت سے قبائل آباد تھے، وہاں انہوں نے 6 مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو محصور کر رکھا تھا، یعنی قید کیا ہوا تھا۔ تو ان قلعوں میں سب سے زیادہ جو مضبوط قلعہ تھا وہ قاموس قلعہ تھا، اور ان قلعوں میں تقریباً 20,000 سپاہی موجود تھے۔ تو 5 قلعے چونکہ وہ فتح کر لیے تھے، اور ایک قلعہ جو قاموس قلعہ تھا بڑا مضبوط تھا، یہ رہ گیا تھا۔ اس میں چونکہ وہ مرحب رہتا تھا، اور یہ مرحب عرب کا مشہور ایک پہلوان تھا جس کو 1,000 لوگوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، یعنی اتنا طاقتور تھا۔ تو مسلمانوں نے کافی دنوں تک اس قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ ناکام رہے۔ پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہی اس کو فتح کرے گا۔ اب سب لوگ منتظر تھے کہ یہ علم یعنی جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ صبح جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں شفا یاب ہو گئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرحب کا سامنا کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرحب کو ہلاک کر دیا، اور بالآخر مسلسل 20 دن حملوں اور محاصروں کے بعد اس قلعے کو بھی فتح کر لیا گیا۔ اور اس غزوے میں یعنی فتح خیبر میں تقریباً 93 یہودی جو مارے گئے، اور 15 مسلمانوں نے شہادت پائی۔
اور خیبر کی جتنی بھی زمینیں تھیں وہ ساری کے ساری مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں. تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ زمینوں کو ہمارے پاس ہی رہنے دیا جائے اور ہم مزاربت کے طور پر کاشتکاری کریں گے اور اس کی پیداوار کا یعنی آدھا حصہ ہم مسلمانوں کو دیا کریں گے. تو اس طرح خیبر کی زمینیں یہودیوں کے حوالے کر دی گئی. اور اسی طرح ایک پوائنٹ ہے سریہ موتا، یعنی سریہ موتا 8 ہجری میں یہ جنگ ہوئی. سریے سے مراد ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت نہ کی ہو بلکہ لشکر تیار کر کے بھیجا ہو. شام کی سرحد پر جو عیسائی لوگ مقیم تھے ان کا سردار تھا جس کا نام تھا شرجیل بن عمر. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر حارث بن عمر کے ساتھ خط بھیجا شرجیل بن عمر کے پاس. تو شرجیل نے سفیر کو شہید کر دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کا قصاص لینے کے لیے 3000 کی فوج تیار کی اور اس کے 4 سپہ سالار مقرر کیے تھے. سب سے پہلے سپہ سالار حضرت زید رضی اللہ عنہ سب سے پہلے وسلم کے آزاد کردہ غلام نے فرمایا اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہوں گے. فوج کے سپہ سالار ہوں گے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے. تو بہرحال یہ 3000 فوج مدینہ سے روانہ ہوئی. تو ادھر وہاں روم سے بھی فوج عیسائیوں کی پہنچ گئی جس کی تعداد کم و پیش 1 لاکھ تھی. جنگ شروع ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور بعد میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے. آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کو سنبھالا اور بڑی دلیری اور بہادری اور حکمت عملی سے فوج کو واپس لے آئے. تو انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم فتح مکہ کے حوالے سے پڑھیں گے اور اسی ویک میں انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو مکمل کر دیں. اللہ جو کہا سنا عمل کی توفیق. السلام علیکم.